بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوزستان۔ ناظرین، جیسے ہی ڈیل کے مناظر جنیوا سے سامنے آئے ہیں اور جیسے ہی ایرانی وفد ادھر پہنچا ہے اور سارے مناظر وغیرہ کے وہاں پہ ڈیل وغیرہ ہو رہی ہے، تو اسرائیل میں ایسا جھٹکا لگا ہے، اسرائیل میں اتنی فساد اور ہنگامہ ہوا ہے کہ وہ لوگ نتن یاہو کے بالکل خلاف ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی عوام اتنا زیادہ خلاف ہو چکی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس نتن یاہو کو جلد سے جلد فارغ کر دیا جائے۔ یعنی جیسے ہی یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ آج جنیوا میں اس کا ایران کا وفد آیا ہوا تھا، پاکستان سے وفد گیا ہوا تھا، امریکہ سے وفد آیا ہوا تھا، تو اس کے بعد اسرائیل میں جیسے ہی یہ مناظر دیکھے ہیں تو لوگوں میں اتنا غصہ اور اتنی نفرت نتن یاہو کے خلاف پھیل گئی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس یہ جلد سے جلد جو ہے نا الیکشن ہو اور نتن یاہو کو فارغ کر دیا جائے، اور اس کے اوپر کیس وغیرہ بھی چل پڑے ہیں ابھی سے ہی۔ اور اتنی زیادہ یعنی کہ لوگوں کے اندر نفرت ہے کہ 85% جو لوگ ہیں اسرائیلی عوام، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایران سے جنگ ہار چکا ہے، اور 92% جو اسرائیلی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایران کی طاقت جو ہے اتنی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے، اتنی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے، اس کی ٹیکنالوجی اتنی ہم سے آگے ہے کہ اب ہمیں اسرائیل میں رہنا ہمارے لیے بہت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگر ڈیل سائن ہونے کے بعد اگر کوئی اسرائیل نے غلطی کی یا اسرائیل نے کچھ فساد وغیرہ برپا کیا کسی دوسرے ملکوں پر، لبنان پر، عراق پر، یا حزب اللہ کے خلاف یا ایران میں، تو اس کے بعد ایران نے جو اس کے ساتھ کرنا ہے نا اسرائیل کے ساتھ، تو اس چیز کا اندیشہ ان کو اتنا زیادہ ہوا ہے کہ وہ ان کو اپنا جو ملک ہے اسرائیل وہ سیکیور ہی نہیں محسوس ہو رہا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے بھی پہلی دفعہ جو ہے نا یہ اس کو بائی پاس کیا اسرائیل کو، اور اس نے نتن یاہو کو جتنا بے عزت کیا ہے اور جتنا اس کو ذلیل کیا ہے اور جتنی گالیاں نکالی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ ایران کے ترلے منتوں پہ آیا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے ڈیل کر لو اور ہمیں جو ہے نا اس فضول قسم کی جنگ سے ہم باہر نکل جائیں۔ تو اتنا یعنی کہ مسئلہ بنا ہوا تھا، عالمی معیشت، پیٹرول کی قیمتیں، پوری دنیا میں جو ہے نا یہ پیٹرول کی وجہ سے غربت کا بحران ایک آیا ہوا تھا۔ تو ٹرمپ نے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے اور فیس سیونگ حاصل کرنے کے لیے یعنی ڈیل سائن کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ ایران کی منت ترلوں کے اوپر بس اس کی ایک شرط تھی کہ کسی طریقے سے ایران جو ہے نا وہ ایٹمی طاقت نہ بنے۔ اس کی پہلی جو ہے نا وہ یہی شرط تھی کہ ایران ایٹمی طاقت نہیں بنے گا، اور ایران نے بھی آگے سے کہا ہے کہ بھئی نام تو میں پہلے ہم ایٹم بم بنانا چاہتے تھے اور نہ ہی ہم بعد میں کبھی ایٹم بم بنائیں گے، نہ ہی ہم بنانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ ہم ایٹم بم بنانا ہی نہیں چاہتے تو آپ کیوں ہمارے بلا وجہ کی جنگ ہمارے اوپر مسلط کر رہے تھے؟ تو اوپر سے ابنائے ہرمز بھی پہلے سے کھلا ہوا تھا، تو اس جنگ کی وجہ سے ہی بند ہوا ہے۔ تو ابنائے ہرمز بھی ہم بند نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ اس میٹنگ میں ہوئی ہیں، لیکن ایران کی پہلی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو قطر میں اس کا $6 ارب فریز کیا ہوا ہے امریکہ نے، تو وہ سب سے پہلے ریلیز کرے۔ تو یہ جنگ تھی ہی غیر ضروری۔ تو ابھی اس ساری جنگ اور اتنے سارے مسئلے کے باوجود جو ہے نا اب 85% جو امریکی ہیں وہ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہی فسادی اور شیطان ہیں۔ تو ہمیں اور 90% سے زیادہ جو امریکی عوام ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس جنگ میں آنا ہی نہیں چاہیے، امریکہ کو دوسروں کی جنگ میں پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب دیکھیں اتنے سارے ڈیل سائن ہو گئی، اتنے سارے معاملات جو ہے نا آج طے پا گئے ہیں۔ تو یہ اس میں پاکستان کی بھی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ پاکستان نے سب سے پہلے جو ہے نا آگے بڑھ کے یہ سیز فائر کروانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو ایران تو یہ جنگ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کو جب جنگ مسلط کر دی گئی ہے تو پھر اس کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ لیکن نتن یاہو کی جو ہوئی ہے نا اس دفعہ، تو نتن یاہو کی اب اس کے بعد اس کی اپنی جو اسرائیل کی عوام ہے وہ اس کے خلاف ہو چکی ہے، وہ اس کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جتنا نقصان اسرائیلی عوام کا نتن یاہو نے کیا ہے اتنا، بلکہ اسرائیل کو تو چھوڑیں، نتن یاہو کی وجہ سے امریکہ کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، اور یورپ جو ہے نا وہ تو بہت ہی خلاف ہے اس کے۔ تو ناظرین، آج کا یہ ولاگ تھا، تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔